السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم اپنا 7واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنی وہ چیز جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو تم دیکھتے ہو کہ حق کی جو پہچان انہیں حاصل ہوئی، اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پچھلا جب پارہ ہمارا اختتام پہ تھا، آیت نمبر 82 ہم نے پڑھی تھی، آخری آیت چھٹے پارے کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے مودت کے اعتبار سے، یعنی محبت کے اعتبار سے، قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے اور اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف کہ مکی دور میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو ان کے ذریعے سے وہاں پہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور عرب میں امن قائم ہو گیا تو حبشہ سے ایک وفد مدینہ آیا تھا۔ یہ 70 افراد پر مشتمل تھا اور ان میں کچھ نو مسلم بھی تھے۔ یہاں اس وفد کے ارکان کا ذکر ہے کیونکہ یہ نصارہ تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ اب ذرا یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہر روز پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ رمضان میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے قرآن۔ کتنی دفعہ روئے ہیں قرآن پڑھ کے؟ کتنی دفعہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کوئی ناول پڑھیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہیروئن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو رونا آ رہا ہے، ٹیشو رکھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو آئے؟ دیکھیں، جب تک ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دل بدلے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن سنا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں تو بڑی خواہش ہے کہ داخل کرے ہمارا رب نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ ایسی خواہش ہماری بھی ہے نا، ہم بھی چاہتے ہیں صالحین کا ساتھ نصیب ہو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دعا بھی ہم نے سیکھی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا، اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، پھر ہی جب یہ ہمارے دل میں جائے گا ہمارے عمل بدلیں گے، ہماری سوچ بدلے گی، ہم اس رستے پر جائیں گے جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ نے ان کے اس قول کے بدلے انہیں وہ باغات عطا کیے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ اسلام کے بعد ایمان، اور ایمان سے آگے بڑھ کر
احسان کے درجے تک پہنچ جانے والوں کا کیا درجہ ہے؟ بہترین جنت۔ تو جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ اور اب دیکھیں یہاں پر پھر وہی قرآن کا خوبصورت انداز، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، تو وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حلت اور حرمت الہامی شریعتوں کا ایک اہم موضوع رہا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار ان مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ سے یہ مضمون چل رہا ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں نسل در نسل کچھ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے بارے میں حلال حرام کے غلط تصورات ان کے ذہنوں میں پختہ ہو چکے تھے۔ تو جو چیزیں ذہنوں میں پختہ ہو جاتی ہیں، ان خیالات کو ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کی طرف توجہ دلائی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو نہ حرام ٹھہرا لو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کمانے کے جذبے میں بھی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتا ہے، اس لیے فرمایا ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن بتاتا ہے ہمیں اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، تو ہمیں یہاں نوٹ کرتے چلے جانا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ کاموں میں اپنی دلچسپی بڑھائیں اور ناپسندیدہ کاموں کو اپنی زندگی سے کٹ کرتے چلے جائیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں اور ظاہری طور پر بھی صاف ستھری ہوں، باسی نہ ہوں، سڑی ہوئی نہ ہوں، گلی ہوئی نہ ہوں، بلکہ صاف ستھری ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ کھانے پینے میں بھی اللہ کے تقوی کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے تقوی کے بغیر حلال حرام میں ہم تمیز نہیں کر سکتے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں۔ قسموں کے سلسلے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہم نے پڑھی تھی، اب یہاں آخری حکم آ رہا ہے، یعنی ایسی قسمیں جو بغیر کسی ارادے کے کھائی جاتی ہیں ان پر گرفت نہیں ہے، جیسے تکیہ کلام ہوتا ہے، واللہ باللہ، یہ عربوں کی خاص عادت تھی، ہم لوگ بھی بات بات میں کہہ دیتے ہیں قسم سے، ایسا نہیں ہے۔ ایسی طرز گفتگو کو سن کر کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شخص باقاعدہ قسم کھا رہا ہے، تو ایسی قسم کے بارے میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، لیکن وہ ضرور مؤاخذہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے۔ کون سی؟ بما عقدتم الایمان، عقدتم جو ہے یعنی پورے اہتمام کے ساتھ ایک بات طے کی گئی اور اس پر کسی نے قسم کھائی، اب اگر یہ قسم ٹوٹتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے اب کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو کفارہ کیا ہوگا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، سو اس کا کفارہ ہے کہ کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کو، اوسط درجے کا کھانا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یعنی یا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنانے ہوں گے، یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یعنی اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت موجود نہیں ہے، وہ خود مفلس ہے، غریب ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یا غلام آزاد کرنا، تو اب وہ کیا کرے گا کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی جب کسی جائز معاملے میں بلا ارادہ قسم کھا لی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑنے کی نوبت آئے تو باقاعدہ کفارہ دینا ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب آگے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم آ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلے بھی حکم آ چکا، لیکن یہاں ساتھ انصاب اور ازلام کا بھی اضافہ کیا گیا۔ انصاب سے مراد بتوں کے استھان ہیں، اور ازلام جوئے کی ایک قسم تھی جس میں اہل عرب تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ شراب کے نشے میں انسان اپنا ہوش، اپنے شعور کھو بیٹھتا ہے۔ ایسی حالات میں اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ منہ سے کیا بول رہا ہے، اس کے اعضاء سے کیا فعل سرزد ہو رہے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی حالت میں کسی بات پہ یا کسی حرکت میں وہ کیا کیا گل کھلائے گا، کیسے کیسے جھگڑے اور فسادات کرے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومتی اور ریاستی سطح کے بڑے بڑے راز شراب کے نشے میں چرا لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے۔ اسی طرح سے جوئے سے بھی بغض اور عداوت ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ جوئے میں ہارتا ہے، پھر پے در پے ہارتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اب اسے نظر آتا ہے کہ یہ جو میرا حریف ہے یہ مسلسل مجھ سے جیت رہا ہے اور کوئی محنت نہیں کر رہا، کوئی کوشش نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی جیتتا چلا جا رہا ہے۔ اور جوئے کے اندر جو ہے یہ بے محنت کی کمائی ہوتی ہے اور یہ مخالف فریق کو برداشت نہیں ہوتی۔ اس طرح انسانی تعلقات میں کئی منفی پیچیدگیاں جنم لے لیتی ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے والا معاملہ یہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن جوئے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بار جوئے میں لگ جاتا ہے تو پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تاش ہے، شطرنج ہے، ایسے کھیل ہیں کہ ان میں مشغول ہو کے انسان اللہ کا ذکر، نماز جیسی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اتنا گم کر لیتا ہے اپنے آپ کو گیم میں۔ اور آج کل تو یہ ویڈیو گیمز ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو آپ باز آتے ہو یہ نہیں، رکنے والے ہو۔ اب دیکھیں کہ کتنے سخت انداز میں یہاں بات کی گئی۔ شراب اور جوئے کے بارے میں واضح ہدایات پہلے آ چکی تھیں، جو ہم نے آیت نمبر 219 سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ تو اسی وقت ایمان والوں کو چاہیے تھا باز آ جائیں، اور یہ پہلے حکم میں اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی اور شریعت کا رخ واضح ہو گیا تھا۔ پھر اگلی آیت آئی سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 نمبر، جس میں فرمایا کہ جب تم لوگ شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی پورے طور پر اب ایمان والوں کو واضح ہو گیا کہ دین کا اہم ترین ستون نماز ہے، اور یہ شراب نماز سے روک رہی ہے۔ تو اب کیا چھوڑنا چاہیے؟ نماز چھوڑنی چاہیے کہ شراب چھوڑنی چاہیے؟ اوبیسلی شراب ہی چھوڑنی چاہیے۔ اب آخری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، تو اسے سن کر کے اب بھی تم باز نہیں آؤ گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 90 میں اس کو رجس کہا گیا ہے اور شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ تو شیطان کا عمل حلال ہو سکتا ہے، رجس حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ شراب کو کہاں حرام کہا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اس سے بچو، تو بچنے کی بھی تلقین کی گئی، رجس بھی کہا گیا، شیطان کا عمل بھی کہا گیا، اور پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بتاؤ رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ نہیں رکو گے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان آیات کے فوراً بعد اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے دیا گیا۔ بہت واضح آیات ہیں یہ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ بحث کریں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اب دیکھیں فوراً اگلی آیت آئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ واحذروا، بچتے رہو، ان کاموں سے بچتے رہو جو شیطانی کام ہے۔
آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر پیٹھ موڑ لیتے ہو، نہیں مانتے بات، تو ٹھیک ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کا حکم پہنچانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم پہنچا کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اب معاملہ اللہ کا اور تمہارا ہوگا۔ اگر تم ان کاموں سے باز نہیں آتے تو اللہ تم سے خود حساب لے گا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے لحاظ سے بنیادی آیت ہے۔ اس میں جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہیں، تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آتے ہو یا نہیں آتے؟ تو بہت سے مسلمانوں کو یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ ہم جو اتنے عرصے تک شراب پیتے رہے تو یہ گندگی تو ہماری ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آج سائنس کی زبان میں جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے جسم کا تو کوئی ایک سیل بھی ایسا نہیں ہے جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچے ہوں، تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اب کس طریقے سے یہ گندگی ہمارے جسموں سے دھلے گی؟ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تشویش بجا تھی۔ جیسے تحویل قبلہ کے وقت ان کو تشویش پیدا ہوئی تھی کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں؟ نماز تو ایمان ہے۔ وہاں پر بھی تسلی دی گئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں وہ جو پہلے کھا پی چکے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم آنے سے پہلے جو کھایا پیا اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے، یہ اخلاقی شرعی قانون کا معاملہ ہے، طبعی قانون کا معاملہ نہیں ہے۔ طبعی طور پر کچھ چیزوں کے اثرات واقعی دائمی ہوتے ہیں، لیکن جو اخلاقی لاء ہے اس کا معاملہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ تو گناہ تو احد پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اگر انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ سے حقیقی توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بے حقیقی روایت ہے۔ تو صدقے دل سے توبہ کی جائے تو نامہ اعمال بالکل دھل جاتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم میں کوئی خرابی ہے، کوئی ایسا کام ہم نے کیا جو اللہ کو نہیں پسند، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو آج بھی ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیں گے۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ 3 درجے یہاں بیان کیے گئے۔ پہلا درجہ اسلام، یعنی اللہ کو مان لیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا، اب ان کے احکامات کے راستے پر چل پڑے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، یعنی دل کا کامل یقین، جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ حجرات میں آتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی ایمان جب قلب میں اتر جائے گا تو اعمال کی کیفیت ہی بدل جائے گی، اعمال میں ایک نئی شان پیدا ہو جائے گی، زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آئے گا، اور وہ کون سا رنگ ہوگا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، تو اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا؟ پھر اس سے آگے بڑھ کر جب ایمان عین الیقین کا درجہ حاصل کر لے تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا، یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرو، اپنے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرو، اس طرح کی کیفیت ہو جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ہوتی ہے ایسی کیفیت؟ اس کے لیے تو محنت کوشش کرنی پڑتی ہے نا، یکسو ہونا پڑتا ہے، حنیف ہونا پڑتا ہے۔ تو ہوں گے نا حنیف اس رمضان میں انشاءاللہ، احسان کے درجے پہ جانا ہے ہمیں۔
احسان کی تعریف حدیث جبریل میں موجود ہے اور اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کا نام دیا گیا اور اساس القرآن بھی ہے، اسی طرح حدیث جبریل سنت کی اساس ہے۔ اس حدیث میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کے لیے استطاعت ہو۔ یعنی اسلام کے ضمن میں تمام اعمال کا ذکر آ گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ اب ایمان تو دیکھیں اسلام میں بھی موجود ہے، یعنی زبانی اور قانونی ایمان ہے، لیکن دوسرے درجے میں ایمان کو اسلام سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اعمال صالحہ کا تعلق ایمان کی بجائے اسلام سے بتایا گیا کہ جب ایمان دل میں اتر کر یقین کی صورت میں آئے گا تو پھر اعمال کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایمان کے اس مرحلے پر اعمال خود بخود درست ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ایمان دل میں گہرا ہوگا، پختہ ہوگا، اعمال بھی درست ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے جتنا جتنا درخت اوپر جاتا ہے اسی نسبت سے اس کی جڑ نیچے گہرائی میں اترتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمان کی جڑ دل کی زمین میں قرار پکڑے گی تو یہ اسلام سے ایمان بن جائے گا، یعنی انسان مسلمان سے مومن کے درجے پر جانا شروع ہو جائے گا۔ اور جب یہ جڑ مزید گہری ہوگی تو تیسری منزل آ جائے گی، احسان والی۔ ہم نے محسن بننا ہے نا انشاءاللہ، اس رمضان میں پوری ایفرٹ کرنی ہے محسن کے درجے پر جانے کے لیے۔ اب احسان تک جب رسائی ہوئی تو اعمال میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک بندہ مومن اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کرے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ سامنے ہوں گے تو کیسے ہمارے جذبات ابدیت ہوں گے، سوچیں دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور یہ کیفیت اس دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں بہت کم لوگ اس کیفیت کو پا سکتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو احسان کا ایک نچلا درجہ بھی ہے، یعنی کم از کم یہ بات تو ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 درجے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت میں جو تقوی کی تکرار کا مفہوم ہے تو تقوی نے بیس لائن سے اوپر اٹھایا۔ اب آپ کے ایمان اور عمل صالح میں ایک امتیازی رنگ پیدا ہوا، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ اب تقوی میں مزید اضافہ ہوا، تقوی نے آپ کو مزید اوپر اٹھایا۔ اب آپ کے دل میں یقین والا ایمان پیدا ہو گیا، چنانچہ ثم اتقوا وآمنوا، یقین والے ایمان کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ یہاں عمل صالح کا علیحدہ ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ جب ایمان دل میں اتر جائے گا تو اعمال تو خود بخود درست ہو جائیں گے۔ پھر تقوی جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا، ثم اتقوا، تو اب کیا ہوگا، وَأَحْسَنُوا، یہ درجہ آ جائے گا احسان کا، یعنی انسان درجہ احسان پر فائز ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ ایمان اور تقوی کے ساتھ اعمال کے اس تعلق کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، یقیناً جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ دل ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسن بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے جو بندے درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بننا ہے نا ہم نے انشاءاللہ، تو اس کے لیے پھر کوشش کرنی ہوگی، اس آیت کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کو سنیں اور اپنے آپ کو اس لیول پر لانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اسی سورت کی آیت نمبر 71 کو بھی ذہن میں ایک دفعہ ریمائنڈ کریں، کون سی تھی؟
فعمو وسمو ثم عمو وسمو، یعنی بنی اسرائیل حق کو دیکھتے سمجھتے ہوئے اندھے بہرے ہو گئے تھے، اللہ نے ڈھیل دی وہ اور اندھے بہرے ہو گئے، اللہ نے مزید ڈھیل دی وہ اور زیادہ اندھے بہرے ہو گئے۔ یہ اس راستے کا ذکر ہے جس پر انسان قدم قدم گمراہی کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرا راستہ ہے جو یہ آیت ہم نے پڑھی، اس آیت میں آیا ہے، یعنی ہدایت کا راستہ، اسلام کا، ایمان کا، احسان کا، تقوی کا راستہ، جس پر چلتے ہوئے انسان کو درجہ بدرجہ ترقی ملتی ہے اور وہ محسن کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔